نام ہے نثار علی اجاگر. تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جب علی پر کوئی نثار ہوتا ہے تو وہ تو اجاگر ہوتا ہی ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. اور پہلا کلام کون سے سن میں لکھا تھا؟ دیکھیں شاید تو یہ میں سچی بات تو یہی کہ جب میں 9-10 میں تھا نا، جب ہی میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی عادت تھی. آپ دیکھیں اسکول کے زمانے سے رغبت ہوتی اس ہے. وقت تو عشقیہ شاعری کرتے ہوں گے آپ. ہاں بس دنیاوی غزلیں. کوئی یاد ہے شروع میں کوئی شعر آپ نے جو بہت سارے شعراء سے دھن پہ لکھتے ہیں، نہ اوزان کا پتہ ہوتا ہے، نہ بحروں کا پتہ ہوتا ہے، نہ کلام میں عروس اس کے حوالے سے کچھ پتہ ہوتا ہے، فن عروس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے دھن پہ لکھنا؟ یہ صحیح طریقہ ہے کہ نہیں نعتیہ کلام دھن پہ نہیں لکھنے چاہیے، یا کیا آپ بھی دھن پہ لکھتے ہیں؟ یہ کبھی لکھا ہے اس بارے میں؟ مجھے لوگوں نے کہا حافظ صاحب کیا حافظ صاحب کو بولو یہ ترانہ کیوں پڑھتا ہے، نعت پڑھے بھائی، ختم کر دیں، یہ نہیں چلے گا، یہ دور نہیں ہے. جن کلاموں کو آپ کے جن کلاموں کو پڑھ کر یا عموماً نعتیہ کلام دیگر شعراء کے پڑھ کر نعت خوانوں کو اتنی پذیرائی ملتی ہے، اتنا زیادہ عروج ملتا ہے، تو شعراء کو وہ نہیں ملتا. آپ کیا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے؟ حضرت کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، کتنی ازواج سے کتنے بچے ہیں؟ اللہ اکبر. جی اس دور میں آپ ایسا سوال کر رہے ہیں. اب وہ آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً نتھیا گلی سے بارشیں ہو رہی ہیں اور اوپر جا کر برفباری بھی چل رہی تھی، نیچے بارشیں تھی، اور یہ راستہ کم سے کم بنتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. صحیح. اور فلائٹ کو صرف 1.5 گھنٹہ باقی تھا. اب یقین جانے بس ہم نے کہا ٹکٹ ضائع یعنی ہو. وہ کیفیت تھی یا زندگی بچا لو یا فلائٹ بچا لو. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS میٹ اپ الحمدللہ آپ کا میزبان محمد طاہر قادری لے کر حاضر خدمت ہے. شخصیت کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جو ہماری نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بر وقت مل جائیں. دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ اس نام سے اس کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیجئے. جی ناظرین کرام، آج کی جو شخصیت ہیں وہ آپ کی ہماری جانی پہچانی ہیں. بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی تو مل کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں مل پاتے کہ پوری دنیا میں ان کی پاپولیرٹی ہے. یہ ایک یوں کہے کہ ورلڈ ریناؤن پرسنالٹی ہے، ایک زبردست شاعر ہے جن کو ہم پیار سے محبت سے شاعر اہل سنت بھی کہتے ہیں. علمی اور ادبی شخصیت بھی آپ ہیں، ادب سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو. یقیناً جو شاعر ہوتا ہے اس کا ادب سے تعلق تو شاعر کے تعارف میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی ادب سے اس کا تعلق کسی نہ کسی انداز سے اچھا موجود ہے. جی ہاں، علمی شخصیت اس اعتبار سے کہ ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، فارغ التحصیل ہیں، درس نظامی آپ نے کیا ہوا ہے، پڑھے بھی ہیں اور پڑھایا بھی ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی ہمبل شخصیت ہے، بہت پیاری، ملنسار، خوش مزاج، اور الحمدللہ ان کے ساتھ کافی وقت گزرا، کافی نشستیں ان کے ساتھ رہیں جس میں میرے جیسے طالب علم نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور آج بھی سیکھنے کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں IDS میٹ اپ میں، کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. یقین کریں آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اپنے گھر میں آیا ہوں. اتنا بڑا کام دیکھ کر یقین کریں صرف اور صرف لبوں پر دعاؤں کا اجالا رہتا ہے جو خاص آپ کے لیے ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور دیکھیں نام ہے نثار علی اجاگر. تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جب علی پر کوئی نثار ہوتا ہے تو وہ تو اجاگر ہوتا ہی ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو حضرت نثار علی آپ کا نام ہے، اجاگر آپ کا تخلص ہے. یہ کیسے ذہن میں آیا تھا؟ کسی نے دیا تھا یا خود ہی آپ نے اجاگر اس کو انتخاب کیا تخلص کو شاعری کے اعتبار سے؟ دیکھیں جب میں نے شاعری شروع کی نا، میرا اصل میں تخلص جو تھا نا، پہلے میں نے علی رکھا تھا چونکہ نثار علی. پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ ایک نیا سا ہونا چاہیے، جیسے میر درد ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، اسی طرح غالب ہے، راغب ہے. تو بہت سارے نئے تخلص ہوتے ہیں جو ایک دم نظر آتے ہیں.
تو پھر ہماری دوست ایک شکیل قادری جنہیں ہم کوئل مدینہ کہتے ہیں, انہیں تقریباً 12-15 تخلص مجھے دیے, اور انہیں میں ایک لفظ تھا اجاگر. واہ. تو یہ مجھے بہت پسند آیا. اس میں ایک عریب بھی تھا, قیمتی شے. وہ چاہتے تھے کہ یہ رکھوں, بلکہ مصر تھے, بازد تھے, لیکن مجھے اجاگر نہ جانے کیوں اچھا لگا. اور پھر دیکھنے میں ایسا آیا کہ جب میں نے اجاگر کے ساتھ کلام لکھا, حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا بھی آج تک فارسی میں, عربی میں, اردو ادب میں جتنا پڑھا ہے نا, تو آج تک کسی شاعر کا تخلص اجاگر نہیں پایا. اللہ, یہ لفظ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ اتنا پیارا ہے. کسی بات کو اجاگر کرنا, کسی کام کو اجاگر کرنا, تو الحمدللہ اس میں بامسمہ رہا اور اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا. واہ واہ واہ. آپ نے جیسے کہا کہ وہ نام کی بھی برکت ملی, اجاگر جو تخلص رکھا, کہ ماشاءاللہ واقعی آپ اجاگر ہو گئے. علامہ صاحب اتنی پاپولیرٹی, اتنا دنیا میں ماشاءاللہ شاعری کے حوالے سے بالخصوص لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو کبھی سوچا تھا مطلب کہ اتنی شہرت ملے گی؟ بفضلہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. یقین جانے تصور میں بھی نہیں تھا, گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مقبولیت, اتنی شہرت آج پوری دنیا کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ گوگل کے بعد اب آج کے دور کے اندر ہر چیز جب فنگر پرنٹس پہ آ گئی ہے, ہر چیز فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے, اس کے بعد جو ہے پورے دن جو رابطہ ہوتا ہے, تو جہاں بھی اردو زبان کے اندر جو نعت سننا پسند کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اجاگر کون ہے. اور خاص طور پر یہ جو میرے لاسٹ تقریباً شاعری کرتے مجھے 26 سال ہوئے ہیں, کہ 22 سالوں کے اندر جب ایک نعت کا ایک نیا رنگ آ رہا تھا, نعت اپنے نئے دور میں داخل ہو رہی تھی, نعت کا رجحان بڑھ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب ذکر کی محفلیں آئیں, کیسٹس کا دور آیا, البمز کا دور آیا, اور چینلز کا دور آیا. صحیح. اس اٹھتے ہوئے رجحان کے اندر الحمدللہ, بدلتے ہوئے ماحول کے اندر میرا کلام اٹھتا چلا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا 26 سال آپ کو ہو گئے, جی تو کتنے کلام اب تک لکھ چکے ہیں, اور پہلا کلام کون سے سن میں لکھا تھا؟ دیکھیں شاعر تو یہ, میں سچی بات تو یہی کہ جب میں 9-10 میں تھا نا, جبھی میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی عادت تھی. آپ دیکھیں اسکول کے زمانے سے رغبت ہوتی ہے. اس وقت تو عشقیہ شاعری کرتے ہوں گے آپ؟ ہاں, بس دنیاوی غزلیں. کوئی یاد ہے شروع میں کوئی شعر آپ نے جو؟ بس وہ بے بہرے شعر ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. وہ دور ایسا تھا نا, لیکن یہ کہ وہ بے بہرا کلام یا کچھ لفظوں کا انتخاب, یا کلاس کے اندر پڑھنا, پھر فنکشنز کے اندر, اسکول کے اندر پڑھنا, تو ایک رجحان تھا. لیکن الحمدللہ میٹرک کے فوراً بعد جب مجھے دعوت اسلامی کا ماحول ملا, اردو زبان کا شعور آیا. جب میں نے میٹرک میں پڑھا تو غالب مجھے کچھ اور نظر آیا, انٹر میں پڑھا, بی کام میں پڑھا تو کچھ اور نظر آیا. تو الحمدللہ پھر دعوت اسلامی کے ماحول کے بعد مستقل جب میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا, اور خاص طور پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری, میرے مرشد گرامی, جب ان کے کلام کو پڑھا, حسن رضا خان صاحب, مفتی اعظم ہند, یہ پورا خاندان ہے اعلیٰ حضرت, یقین جانے دل کی دنیا بدلتے چلے گئے. میں نے کہا یہ زبان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں نا. میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا, نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے. قلم کی جو آبرو ہے نا, وہ ذکر مصطفیٰ ہے. یہ روح کی بالیدگی ہے, یہ فطرت کی حسین زندگی ہے کہ جو انسان اس طرف آئے, تو بس وہ بدلتا چلا گیا. تو الحمدللہ تقریباً میں نے باقاعدہ جو شاعری کی نا 1997 سے. 1997 سے تو میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 25 سال ہو گئے. 25 سال آپ کو شاعری کا الحمدللہ. جی, باقی ایج کا تو ہم نکال ہی لیں گے اس میں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ دنیاوی شاعری تو یقیناً بہت سے لوگ کرتے ہیں, مگر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھنا یہ آسان نہیں ہے. تو آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے شعراء کو؟ جی ہاں, یہ سوال وہ ہے کہ آج میرے پاس آیا تھا کہ شاعری کے لیے روزانہ تقریباً بلا ناغہ یہ سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ شاعر کو کیسا ہونا چاہیے, وہ کیا کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ شاعری اگر آپ کو سیکھنے ہیں تو تمام رموز, اس کے اسرار, اس کے مطابق کتابیں جو فن شاعری پر ہیں, جیسے فن کے چراغ ہیں, یا آؤ شاعری سیکھیں, یا بہت ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر, تقریباً 15-20 سے زیادہ کتابیں. تو آپ اس کو کتاب کو باقاعدہ پڑھیں, اس کو سمجھیں اور باقاعدہ کسی شاعر سے سیکھیں. یہ پڑھائی بھی کی آپ نے شاعری کی خاص طور پر؟ میں نے ایک دو نہیں, درجنوں کتابیں پڑھی اس موضوع پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ سید حسین علی حبیب رائے پوری میرے استاد محترم ہیں, باقاعدہ 5 سال گیا ان کی صحبت میں. 5 سال تک مستقل مجھے ان سے کلام کرنا. بہت بڑے آرٹسٹ تھے وہ, اور فن خطاطی کے اندر بڑے ماہر تھے. ان کی زبان کا لہجہ, ان کے قلم کا لہجہ, اور عاشق رسول, عاشق غوث پاک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین جانے میں درجنوں شاعروں سے ملا ہوں. ایک وقت تھا جب شاعری سیکھ رہا تھا تو آرٹس کونسل میں جانا ہوتا تھا, کراچی جم خانہ کے اندر, مسلم جم خانہ کے اندر, مختلف پروگرامز کے اندر.
मगर जितना मैंने आशिक रसूल इनको पाया है ना, ऐसे बहुत कम लोगों को पाया है। वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग हैं, आप देखें कि इस दौर के अंदर ये शायरी जो है ना, ये अजब चीज है। एक शायर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनके अखबार में कॉलम आया करते थे, शायरी लिखा करते थे, मगर नाते भी लिखते थे वो, मगर उनका कलम बड़ा जबरदस्त था, लेकिन वो अक्सर नशे की हालत में रहते थे। अब वो बताएं कि जब जिंदगी ऐसी गुजरेगी, वो कलम से इस तरह नाते लिखेंगे तो क्या असर होगा। अल्लाह अकबर। तो मैं दर्जनों बड़े बड़े शोरा के पास गया शायरी सीखने खातिर, मगर जब दिल रुका ना तो अदीब सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उनकी मरकत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। तो अल्लामा साहब, आप कैसा महसूस करते हैं कि जिन कलामों को पढ़कर या उम्मन नात या कलाम दीगर शोरा के पढ़कर नात खानों को इतनी पजीराई मिलती है, इतना ज़्यादा उरूज मिलता है, तो शोरा को वो नहीं मिलता, आप क्या ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जो फ्रंट पे होता है ना, वो ज्यादा नजर आता है। जिसे आपका गला है, आपकी आवाज है, आप स्क्रीन पर हैं, आप चैनल्स पर हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हैं, तो लेकिन आप नात पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा तो शायद मशहूर नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह की रहमत होती है तो किसी न किसी एंगल से वो मशहूर हो ही जाता है। वाह वाह वाह। आप देखें, यानी कोई शिकवा आपको नहीं है? मुझे तो बिल्कुल नहीं। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी गया हूँ कुछ कलाम ऐसे हैं कि जो पहचान बन गए, लोग जानते हैं कि उजागर कौन है। यानी इतना पढ़ने के बाद, इस तालीम को इतने बड़े उस्तादों से सीखने के दर्जनों बाद, उस्तादों के पास, पूरी दुनिया में नाम पाने के बाद भी आपको शिकवा कोई नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल हमारा शिकवा हक नहीं मिला या ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तो ये बात है लगती है कि बस मुझ पे जो हुआ ना, सिर्फ सरकार का करम हो गया। अल्लाह इसको भी करम। ना जबान ऐसी है, ना लहजा ऐसा है, ना अल्फाज, ना तशबीहात, ना इस्तिआरात, यकीन जाने कुछ भी नहीं है। मगर आज जब अपना कोई मिस्सा सुनता हूँ ना, कादरी आस्ताना सलामत रहे, अरे वाह वाह, इसी तरह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार का नौकर हूँ, कोई आम नहीं हूँ, अल्लाह, ऐसे से मेरा तो सब कुछ मेरा नबी आपने पढ़ा माशाल्लाह। कुछ मिसरे ऐसे आ जाते हैं ना, तो लगता है कि बस सरकार का करम है। दर हकीकत ना अपना कोई फजल है, ना अपना कोई कमाल है, ना कोई हुनर है। शाख हुनर वो खिल ही नहीं सकती जब तक वहां पर रहमत की हवाएं ना चले। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप चूंकि हज़रत मेन शायरी आपका तशख्खुस है, वैसे तो आप एक हम जहज शख्सियत हैं, बहुत सारी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, लेकिन मैं खास शायरी पे पहले कुछ सवालात मैंने सोचे हुए थे। बहुत सारे शोरा से धुन पे लिखते हैं, ना वज़ान का पता होता है, ना बहरों का पता होता है, ना कलाम में उरूस उसके हवाले से कुछ पता होता है, फन उरूस के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक है धुन पे लिखना, ये सही तरीका है कि नहीं, नातिया कलाम धुन पे नहीं लिखने चाहिए, या क्या आप भी धुन पे लिखते हैं, ये कभी लिखा है इस बारे में? देखिए, इल्मे उरूज एक बाकायदा फन है, इसको मुकम्मल सीखना चाहिए। इसकी तख्ती क्या है, इसमें वतत क्या है, सबब क्या है, औजान क्या है, बहरों का इल्म क्या है, ये एक शायर को आना चाहिए। वाह वाह। इस वक्त हमारे बहुत सारे शोरा ऐसे हैं कि जिनको ये औजान का नहीं पता, मगर उनकी तबीयत मौजू हो जाती है और वो मौजूनियत के साथ कलाम लिखते हैं। बाद लोग गुनगुना के लिखते हैं, बाद लोग धुन पर लिखते हैं। बाज़ दफा हमने देखा होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर कई शोरा ऐसे हैं जो पहले नाथवा थे, और वो चूंकि अब तबीयत मौजू हो गई, अब वो गुनगुना कर लिखने की आदत हो गई, और इतनी कामिल उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, मशक से हो जाती है, बेबहरा कलाम नहीं होता, बाकायदा बहर में होता है। बहुत अच्छे। तो ऐसे बहुत सारे शोरा हैं, लेकिन ये कि फिर जब वो शायर बन जाते हैं तो फिर वो मेहनत कर लेते हैं और कुछ ना कुछ इल्म हासिल करते हैं। ये बहुत प्यारी बात। कराची का एक शायर है, बहुत बड़ा नाम है, जिनके कलाम मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि आपने जो इल्म सीखा है, कहते हैं वल्लाह मुझे नहीं आता, ये ना मुझे तख्ती कर सकता हूँ, ना मैं औताद जानता हूँ, ना ये सबब जानता हूँ, कौन से लफ्ज गिर रहे हैं, उर्फ इल्लत कौन से हैं, यहाँ पर बहरे कैसे आ रही हैं जी। लेकिन जब मैं उनके कलाम पढ़ता हूँ तो इतने औजान में होते हैं कि बाद दफा हमसे गलती हो जाती है, उनसे गलती नहीं होती। अल्लाह। तो ये तबीयत की मौजूनियत है। जितनी प्रैक्टिस होती है ना, कार बकसरत, मश्क जितनी होती है ना, इंसान को संभाल देती। वाह वाह। आपने देखा होगा, बाद दफा मैंने आपके साथ बैठा हूँ, आप जब इसा कहते हैं ना तो पूरा बहर के अंदर आता है। मैं कहता हूँ यार ये तो पूरा बहर में, तो आप भी मुस्कुरा कहते हैं हज़रत हम लिखते ही बहर में। आपकी जुमले याद तो मैं वाकई अज़रा तफन्नुन कहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है आपकी सोहबत में रहकर मुझे जब दीगर शोरा कहते हैं ना कि यार आपने ये तो बिल्कुल बहर में आपने दिया जुमला, तो मैं कहता हूँ ये अल्लामा उजागर साहब की सोहबत में तवील अरसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत मिली आपके साथ बैठकर सीखने की, तो कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझ पाया हूँ कि भाई ये अच्छा, दोनों पे लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा ये मतमा नजर ये है कि आजकल के जो दौर है ना, तो बाकायदा कवालियों पे लिखना, या कुछ लोग हैं जो नोहों पे लिखते हैं या गानों पे लिखते हैं, इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छा। मुझे अदीब रहमतुल्लाह साहब ने पहली बार हुक्म दिया था कि बेटा गानों की तर्ज में मत लिखना। बहुत अच्छे। आप देखिए कोई कितना मायूम नहीं लगता, आप अपने मुस्तफा करीम की
توصیف بیان کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ, آپ عشق رسول کے اندر ڈھلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جب راگ مل جاتے ہیں یا کچھ ارتعاش کی لہریں مل جاتی ہیں, کچھ چیزیں مل سکتی ہیں, مگر ایز اٹ از آج کے دور کے اندر جب لوگ کچھ متنفر ہو رہے ہوں اور ذہن کے اندر سی وہ چیز چل رہی ہوں تو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں جیسے محافل کا بہت زیادہ رجحان ہمیں نظر آتا ہے, محافل بہت زیادہ ہوتی ہیں تو نعت خان بھی اس طریقے سے ان کو پذیرائی ملتی ہے, اور ہندوستان میں مشاعرے بہت زیادہ ہوتے ہیں, میں دیکھا ہے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہندوستان میں اتنے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہونے چاہیے یا یہاں نہیں ہوتے؟ اس قسم کے جذبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں, فن تو پھر فن ہے, اس کو سیکھنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اب مشاعروں سے آپ جانتے ہیں جب بڑے بڑے شاعر آ کے کلام پڑھتے ہیں وہ اپنے رنگ کو دکھاتے ہیں, وہ اپنے قلم کی جولانیاں دکھاتے ہیں, تو پھر یہ ہونا چاہیے. اب یہ شاعری ہے, جس طرح ہمارے دارالعلوم جدیہ جب میں پڑھتا تھا تو ہر سال وہاں مشاعرہ ہوتا تھا. بادہ طرح کا مصرع اعلی حضرت کا دیا جاتا اور اس پہ بڑے بڑے شعراء آتے, کراچی کی شعراء. ادیب صاحب کئی مرتبہ آئے. ایک بار جب مجھے یاد ہے جب میں دور حدیث میں پڑھ رہا تھا نا, تو میں نے خود بڑے بڑے شعراء کو بلایا تھا. تو یہ ہونا چاہیے, اس سے کیا ہوتا ہے, رنگ نظر آتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوگا تو آپ محنت زیادہ کریں گے نا, تو جو انسان محنت جب زیادہ کرتا چلا جاتا ہے نا تو اس کے اندر وہ مشاق ہوتا چلا جاتا ہے, اس فن کے اندر اس کی پوری کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے, اسے ملکہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو کہ جناب اسی کے پیچھے پڑ گئے, اب چلا اس کی روح ہی چھن گئی ہے. اب نعت مصطفیٰ اصل کیا چیز ہے, وہ صرف لفظوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے, اس میں جذبہ ہو, عشق ہو, ادب ہو, تعظیم ہو, گہرائی ہو, لطف آ گیا, اور جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ نظر تو آئے. اب دیکھیں مثال جو ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. اب ایسا لگتا ہے کہ اس کو صرف پڑھ کے لگتا ہے کہ یار یہ دل سے نکلی بات اور دل میں پہنچی ہے. ہر نظر نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس نے سمجھا کہ میرے دل کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل دیکھیں کیسا لفظ ہے نا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یقین کریں مجھے اس وقت کچھ کرنٹ محسوس ہو رہا ہے. اور یہ خالد محمود خالد صاحب کے بعض حصے تو ایسے ہی نا کمال کے, وہ پوری دنیا میں پہنچے, پوری دنیا پہنچے, کراچی نہیں, آپ امریکہ کسی شہر میں چلے جائیں, آپ یو کے چلے جائیں, دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, یہ نعت پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ پاک آپ کی مرکت پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. علامہ صاحب, ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جرنی ہے آپ کی, نشیب و فراز بھی زندگی میں آتے ہیں, تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں؟ زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو خوشگوار بھی ہیں, یادگار بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ذہن میں نقش رہ جاتی ہیں, وہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک واقعہ تھا, ہم سب دوست تھے, کئی سنوخہ ہمارے پاکستان کے, بیرون پاکستان کے کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ. ہم نتھیا گلی میں تھے اور نتھیا گلی سے اسلام آباد آنا تھا ایئرپورٹ پر, اور صرف 1.5 گھنٹہ باقی تھا. صحیح. اب وہ آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً نتھیا گلی سے بارشیں ہو رہی ہیں اور اوپر جا کر برفباری بھی چل رہی تھی, نیچے بارشیں تھی, اور یہ راستہ کم سے کم بنتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. صحیح. اور فلائٹ کو صرف 1.5 گھنٹہ باقی تھا. اب یقین جانے, بس ہم نے کہا ٹکٹ ضائع ہوئی. وہ کیفیت تھی یا زندگی بچا لو یا فلائٹ بچا لو, پھر آپ نے کیا انتخاب کیا؟ بس یہی تھا کہ یقین تھا کہ فلائٹ مس ہو جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے راستہ ہو تقریباً 2 گھنٹے کا ہو کم سے کم, اور فلائٹ کو ٹائم باقی بچے ہو 1.5 گھنٹہ, آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹے پہلے ہی سب چیز کلوز ہو جاتی ہے. اب میں وہاں سے چلا ہوں, لیکن سب نے کہا کہ مس ہو گئی. نہ جانے کیا ہوا, نتھیا گلی ہے, بارشیں ہیں, روڈ کیسے ہیں, اور کار کے ساتھ ہم نکلے ہیں. لیکن میں نے اس وقت کہا کہ اس وقت میں نے ایک وظیفہ سیکھا تھا ناد علی کا, جب مشکل آتی تھی نا تو ناد علی پڑھتا تھا. یقین جانے بس میں کار میں بیٹھا ہوں, ناد علی کا ورد کیا ہے, واللہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کب نتھیا گلی سے چلیں, کب اسلام آباد ایئرپورٹ تک پہنچے. 50 منٹ کے اندر خود ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میری زندگی پہلا واقعہ ہے. اللہ. اور جتنے سنوخہ تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ بس فلائٹ مس ہو گئی, یہ شام کو ہمارے ساتھ ہی جائیں گے. یہ ہے نام علی کی برکت. الحمدللہ, ناد علی کی برکت. ناد علی اور نام علی, حضور سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت وظیفہ ہے ناد علی. کیا بات ہے, باقی اس کو ورد اپنا بنانا چاہیے, اور پورے یقین کے ساتھ. بات اصل یقین کی ہے, بالکل یقین کی. یقین کے ساتھ بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے نا, سبحان اللہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی مسئلہ رہ جائے. بالکل. دیکھیں 1.5 سے 2 گھنٹے کا باقاعدہ راستہ ہے, اور بارش میں وہ راستہ اور بڑھ جاتا ہے. لیکن 50 سے 55 منٹ میں ہم کیسے پہنچے ہیں, اور فلائٹ کیسی ملی ہے, واللہ آج تک میں حیران ہو جاتا ہوں. اسی طرح ہم ایک بار حیدرآباد جا رہے تھے, میرا پروگرام تھا ڈگری کے اندر نا. اب وہ میں نے فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز کے بعد وہ پروگرام تھا دوپہر کا, تو ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیت پڑھی. بس ہم ہائی روف کے اندر تھے, اس میں بیٹھے ہیں,
اور 5 منٹ کے بعد وہ جو ڈرائیور تھا اس کی آنکھ لگ گئی اور سامنے ایک دم ڈمپر آ گیا. یقین جانے وہ پوری جو ٹکرانے والی تھی نا, تو انہوں نے ڈرائیور کی ایک دم آنکھ کھلی میں چیخا, اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی تھی, تو انہیں فل یوں کاٹا, اور کاٹنے کے بعد وہ کھائی ٹائپ کی ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہوگا نیچے کچے زمین ہوتی ہے, تو وہاں گری, اس نے 3 کلابازیاں باقاعدہ کھائی ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ فیملی بھی تھی, لیکن رب کعبہ کی قسم کسی کو بڑی چوٹ نہیں آئی. واہ 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 واہ. یعنی اگر وہ اسپیڈ تھی ہماری تقریباً اس وقت 90 یا 100 کے قریب, اور ڈمپر چلا تھا 40 کی اسپیڈ میں, اور بالکل قریب آ گیا, لیکن وہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیتیں پڑھی تھی نا فجر کے ٹائم میں, شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا جو ذکر ہے نا, وہ مسئلوں کا حل ہے, مشکلات کے اندر سہارا ہے, غمگین دل کے اندر بہت بڑا آسرا ہے. اسی طرح کلام کے بارے میں, شاعری کے بارے میں, بیان کے بارے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں. وہ جامع کلام بھی تو قرآن میں ہو گیا نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس سے مراد ہی یہی حضور. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ساری راحت اس کے اندر موجود ہے نا. جب ایسا لگتا ہے کوئی سہارا نہیں ہے, آپ ذکر کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر غم میں سہارا یہ اللہ کا ذکر ہے. واہ واہ واہ. مشکلوں کا حل, مسئلوں کا حل, فطرت کی بالیدگی, اسلام کا حسن, سب کچھ اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان بس آپ کو سمجھتے ہیں یار یہ نام آ رہے ہیں, اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن سب کچھ انہی ناموں سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یہ 3 لفظ ہیں. بشیر فاروقی صاحب فرما رہے تھے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ان 3 ناموں کی برکت سے نہ ہو. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یہ اسم اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں زبردست, اور ایک عالم دین بھی ہیں, اور بہترین مقرر بھی ہیں, لیکن آپ کو اپنا کون سا تعارف اچھا لگتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے, استخارہ کر کے بتا دیں. جو اچھا لگتا ہے وہ بتا دینا سر. دیکھیں اصل تو چیز ہے کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنے اوپر ناز ہے کہ علم کی جو رونق سے اللہ نے مجھے نوازا ہے, تو اصل چیز یہی ہے. شاید اگر علم نہ ہوتا تو شاعری میں یہ رنگ نہ آتا. دیکھیں نا, اب ہم جو آپ کا ہمارا جو تعلق ہے, لیکن ہم خانوادہ اعلی حضرت کے غلام ہیں, ہم الحمدللہ پکے رضوی ہیں, الحمدللہ, اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم پکے رضوی رہیں گے انشاءاللہ. دنیا میں کچھ بھی کہتے رہے, اگر دعوت اسلامی کی برکت رہی, احتیاط کا دامن ساتھ رہا, اور وہ ہر وقت جو احتیاط جو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا, وہ ذہن نشین رہی, تو اسی برکت سے عالم بننے سے کیا ہوا, شاعری کو سہارا مل گیا, اور شاعری کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے خطابت میں آسانی ہو گئی. تو کہیں میری پہچان بنی ہے شاعری, تو دنیا میں اس وقت تو میری پہچان شاعری ہے, پوری دنیا میں پہنچ گئی. خطابت تو آپ جانتے ہیں کہ بس میں درمیانی سے کرتا ہوں, اور حقیقت تو شاعری بھی درمیانی سے کرتا ہوں, لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اصل پہچان اس وقت دنیا میں قبول ہو جائے تو بیڑا بس. یہ جو آپ نے درمیانی اور یہ والی جو بات کہی ہے نا, صرف موقع کو غنیمت جان کر میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت دیگر شعراء کے لیے بالخصوص بتائیے گا کہ وہ کس نیت سے کلام لکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بولا فلاں نعت خواں کے لیے لکھا تھا, اس نے نہیں پڑھا نا, وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے. پہلی نیت کیا ہو, بنیادی نیت کیا ہو. بے شک نعت خواں کے پڑھنے سے پذیرائی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, دل جوئی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی, لیکن بالکل ہی یہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ کلام ضائع ہو گیا. تو آپ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں تاکہ ہمارے نعت, اس میں نعت خواں بھی آ جائے کہ نعت خواں بھی نعت کیوں پڑھ رہا ہے, شاعر بھی کیوں لکھ رہا ہے, خطیب بھی کیوں بیان کر رہا ہے. ایک میں چاہوں گا کہ جنرل فارمولہ, ایک خوبصورت جملے ایسے دے دیں کہ جس سے اب لکھنے کا بھی لطف آ جائے, پڑھنے کا بھی لطف آ جائے, اور بیان کرنے کا بھی لطف آ جائے. نہیں, اس کے لیے تو جو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا, مدنی جو نیتیں کرواتے ہیں, واہ واہ, آپ کو نیت کیا کرنی چاہیے. دیکھیں میری نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے تو بس حضور کی بارگاہ میں رہنا ہے, اللہ حاضری اور حضوری کیفیت میں رہنا ہے, سبحان اللہ, عشق رسول میں ڈوبے رہنا ہے. اب جب انسان لکھتا ہے نا, اس کو پڑھتا بھی زیادہ ہے. اب سیرت پہ کوئی کلام لکھ رہا ہوں, اوصاف مصطفیٰ پہ کلام لکھ رہا ہوں, نعت رسول لکھ رہا ہوں, تو کیا مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا؟ تو چونکہ میرا عشق وابستہ رسول اللہ کے دربار سے ہے, نسبت رسول سے ہے, بس یہی پیش نظر ہے, یہ بنیادی ہے, یہ بنیاد ہے. سبحان اللہ. اب کوئی زید پڑھتا ہے یا بکر پڑھتا ہے, یہ کوئی کلام ہی نہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے, کتنے کلام تھے میں نے جو آپ کو دیے, آپ نے کہا کہ یہ مجھے پڑھنے یار, یہ نہیں پڑھ پاؤں گا, پتہ چل رہا ہے کہ وہ میں نے کسی اور کو دے دیے. ہاں, اور سپر ہٹ بھی ہو گئے, سپر ہٹ بھی ہو گئے, سبحان آپ کو اندازہ ہے. تو پہلا اصول یہ رکھیں کہ مجھے حاضری اور حضور میں رہنا ہے. مجھے بعدوں نے کہا کہ آپ کو ایوارڈ کوئی ملا, میں نے کہا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ سرکار بار بار اپنے دربار میں بلا لیتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حضوری جو ہے نا, وہ اصل ایوارڈ, سبحان, یہی سرکاری ایوارڈ جو سرکار کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے ایوارڈ نہ چاہیے, نہ کبھی طلب کی ہے, نہ اس کے لیے لکھا ہے. تو میں یہ کہوں گا شعراء کو, یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے گا تو تب عزت ملے گی, وہ پڑھے گا تب عزت ملے گی. ایسا نہیں ہے. جو ہمارے
ग्राफिक बने होते हैं ना जहन के अंदर, जो ग्राफ्स होते हैं, यकीन जाने वो सारे टूट जाते हैं, वो सारी बातें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है, वो किस मकाम से देता है, किस जगह से देता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह, एक कलाम मिला था जो आपने पढ़ा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। जी जी। एक सना ख्वाते में उन्होंने कहा ये कलाम मुझे चाहिए, तो नहीं दे सका, वो आपने पढ़ दिया, उनको बहुत बुरा लगा, तो कलाम एक हद तक मशहूर हुआ। लेकिन कुछ अरसे के बाद में देखा एक बच्चा आया, फरहान अली कादरी, जिसको आपने सुना था, आपने बड़ी तारीफ की थी, आपने कहा था बच्चा बहुत ऊपर जाएगा। अब उसने पढ़ा तो पूरी दुनिया के अंदर चला गया। तो पता चला कि इंसान से अपनी सोच से सोच सकता है, मगर जब अल्लाह फजल फरमाता है ना, तो वो चीजें कहाँ निकल जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। कोई शक नहीं है। तो इसलिए लिखें तो खास नियत लिखें कि अपने सरकार के लिए लिख रहा हूँ, अल्लाह राजी हो जाए। इखलास शर्त है, इखलास शर्त है। अमल की जो कुंजी वो इखलास है। बड़े शायर ने मुझसे पूछा कि यार मैं सब नातखानों को कैसे लिख कर दूं, मतलब छोटे बड़े लफ्ज, छोटे बड़े बेसिकली समझाने के लिए होता है, सीनियर जूनियर, हुजूर का सना खां तो बड़ा ही होता है अगर वो वाकई इखलास के साथ पढ़ रहा है। तो वो कहने लगे यार मैं सबको लिखकर नहीं दे सकता, मैं चंद को लिखूंगा जो मशहूर हैं। तो मैंने अर्ज ये की, मैंने कहा कि वाकई बंदा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, बंदा जब ये नियत करके बंदा किसी को लिख कर दे ना कि नहीं यार कबूल हो जाए तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह, तो ऐसी बरकतें उसको मिलती है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। इज्जतें उस दरवाजे से मिलती है जो कभी उसकी चश्मे तसव्वुर में भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है, और ये हुआ है सर, बिल्कुल ऐसा। जैसे आपने मिसाल जो दी ना, ये इसकी ताजा मिसाल दी फरहान अली कादरी वाली। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। भाई इंसान जहन में ये रखे ना, देखें आपकी सोच एक अलग है कि जब अल्लाह का फजल हो जाए, उसकी रहमत हो जाए, उसका करम हो जाए, तो वो तो मालिक है ना। अपनी कैलकुलेशन से हट के सोचना चाहिए। अल्लाह, बिल्कुल ऐसा है, अल्लाह की रहमत की तरफ तवज्जो करके हिसाब लगाना चाहिए कि भाई वो तो बेहिसाब है। बेहिसाब, वो बेहिसाब देने वाला है और बेहिसाब ही देता है। वाह वाह। अच्छा उजागर साहब, माशाल्लाह सैकड़ों मौजूआत पे आपने कलाम लिखे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खास औसाफ के हवाले से भी आपको सआदत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, और दीगर मौजूआती कलाम भी आपने कई अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर किए। अच्छा मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जो नामूस रिसालत के तराने, नामूस सहाबा और अहले बैत के तराने जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिस्से में आए, इसको तहरीर करना, वो खास आपकी पहचान बने, आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी एक मुनफरिद पहचान बन गई? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब मैंने शुरू में नाते लिखी ना, तो नातों से पहले जो मेरे कलाम मकबूल हुए ना, वो हमदे हुई। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जो हमदी थी ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाह अल्लाह, है ना, कि शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना, बुलबुल ने देख कर ये कहा अल्लाह अल्लाह। अब ये फूलों की रिदा और बुलबुल का आना, ये तरन्नुम, ये शबनम का गिरना, ऐसी थी ये पर्वत की कितारें। ये खास शायरी का अंदाज, ये खास शायरी का अंदाज, जिसको शौरा मानते हैं, और जो पहली बार आई ना बाकायदा, और जिक्र का दौर भी आ रहा था, आपको अंदाजा है। तो मेरी हमदें शुरू के अंदर बड़ी बड़ी मकबूली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी हमदें। इसी तरीके से मेरे हिस्से में ये बात आई अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, आज बातिल कुव्वतें, तागूती साजिशें इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इसी तरह उस दौर के अंदर हमने देखा कि वो माज़अल्लाह नामूस रिसालत पे हमले हो रहे हैं, इज्जत सरकार पर माज़अल्लाह हमला करना चाह रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कुछ। उसी तरह वो जब दौर आया तरानों का, जो खासतौर आपने पढ़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, आपको याद होगा जब हमने मुझसे ये लिखे, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये एक नया अंदाज आ रहा था, और पता नहीं दुनिया कहती है कि कौन सा नात करेंगे, ये तो तराने, नात का रंग बदला जा रहा है, ये तराने क्यों लिखे जा रहे हैं। फिर उसी दौर के अंदर आप देखें सालारे सहाबा, सिद्दीक हमारा पूरी दुनिया में अपने हों या गैर हों, पूरी दुनिया में कैसा और आज भी उसी तरह तरोताजा, और हक चार यार, सुभान अल्लाह। यकीन करें वो सहाबा के कलाम, अहले बैत अतहार के कलाम, नामूस रिसालत के कलाम, और खास तौर पर जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो गाजियान इस्लाम है, इन मौजू पे जो कलाम लिखे गए ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन कलामों से बिल्कुल एक नई इज्जत मिली। वाह वाह वाह। और कहा जाता है कि यार ये तराने अगर कोई पढ़ने वाला हो तो हाफिज ताहिर हो, और कलम किसी का हो तो ये उजागर का हो। तो ये अल्लाह का खास करम रहा, शायद यही वजह खास करम है, बस यकीन करें, कोई शक नहीं है। चाहे वो हमने देखा कि उलमा इकराम बड़ी बड़ी सज्जादा नशीन वो इन कलामों को पसंद करने लगे, एकदम चेंज आ रहा था ना, बिल्कुल चेंज आ गया। तो कैसा चेंज आया, और माशाल्लाह लोगों के अंदर जज्बा बहुत बड़ा, यानी इसका नतीजा बहुत बेहतरीन नजर आया। जी दुनिया के अंदर जो अवेयरनेस इन तरानों के जरिए, इन हसास मौजूआत पर जो ईमानियात है, सुभान अल्लाह, उस पर जो लोगों को मिली ना, वो कमाल है, वो कमाल। आपको याद होगा उस वक्त क्या हमें जहन में कुछ शोहरत थी, आप बताइएगा, सच बताएं, कोई शोहरत
یا مقبول ہونے کا ذہن. ہم تو شہرت پر جو لے جانے والی چیزیں تھی نا، ہم اس کے اگینسٹ چل رہے تھے. جی جی وہاں اس وقت یہ رجحان ہی نہیں تھا. آپ یقین مانیں، ہاں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کے وساطت سے، کہ پنجاب کی کچھ محفلوں میں جب میں لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ پڑھتا تو لوگ بولتے تھے کیا پڑھ رہا ہے یہ، اس کو بولو کہ نعت سنا ہے، کوئی کلام سنا ہے ہمیں، جو وہاں کا ایک خاص انداز. لیکن اب کوئی ایسی محفل پنجاب کی بھی نہیں ہے جہاں لبیک کی صدا نعت بلند ہوتی ہو. اور اصل بات کیا ہے، لوگ آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں. جی جب تک آپ یہ ترانے کی طرف نہ آئے نا تو لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. جی جی تو یہ اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا. الحمدللہ. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کتنی آپ سے پیار و محبت کا اظہار فرمایا. الحمدللہ. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنا ایک مقصد بنانا چاہیے، ایم بنانا چاہیے. واہ واہ. اور ایک کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہو نا، پھر دنیاوی شہرتیں کیا ہیں، دنیاوی منازل کیا ہیں، اس پہ ایوارڈ کیا ہے، وہ چھوڑ دینے چاہیے. پھر اللہ کی ذات آپ کو ایسا نوازے گی سبحان اللہ، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں گواہ ہوں کہ مجھے لوگوں نے کہا حافظ صاحب، کیا حافظ صاحب کو بولو یہ ترانہ کیوں پڑھتا ہے، نعت پڑھے بھائی، ختم کر دیں، یہ نہیں چلے گا، یہ دور نہیں ہے. لیکن آپ نے پڑھتے رہے. آپ میں جانتا ہوں، یقین کریں، آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم حافظ صاحب کا یہ کلام سنتے تھے، ہمیں یہ جذبہ بیدار ہوا، ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ہم نمازی بن گئے. تو وہ ایک ٹرینڈ تھا. تو آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں، آپ نے بہت سارے ٹرینڈ دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت میں برکت کے لیے قبول کر لیتا ہوں آپ کے جملوں کو، اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا ایسے ہی رکھے. اچھا حضرت، آپ کے کہے ہوئے کلاموں میں آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے جو آپ کو لگتا ہو یار الحمدللہ سبحان اللہ؟ ابھی آپ نے کچھ ذکر تو کیے مگر اس سوال کے تناظر میں نہیں کیا خاص. دیکھیں، اصل میں بالکل دنیا کا ایک عام سا آدمی ہوں، تو میری بھی وہی نظر ہے جو عوام کی نظر ہے. جو عوام ایکسیپٹ کر لے نا، بہت زیادہ مشہور ہو جائے، اس کا دل چاہتا ہے، وہ دل چاہتا ہے، وہ اچھا ہی لگتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے مثال ہے، ہم نے بچپن سے کلام سنا جشن آمد رسول. یہ کلام میرا نہیں ہے، لیکن کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا لگتا ہے. آج بھی کوئی پڑھے نا تو آج اس کی کیفیت لگتی ہے، اس کا رنگ لگتا ہے. اسی طرح میرا کلام ہے قادری آستانہ سلامت رہے. واہ 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 واہ. یقین جانے مجھے بہت مزہ آتا ہے ہم کو بلانا ہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بہت مزہ آتا ہے مجھے. اور اسی طرح میرے حاضری حضور کے کچھ کلام ایسے ہیں، خاص طور پر مسجد نبوی میں کتنا پیارا الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. اور خاص طور پر اکیلے میں جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنا کلام بہت اچھا لگتا ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں. خاص طور جہاں ذکر پنجتن کا حوالہ آ جائے، جہاں حب اہل بیت کی بات آ جائے، جہاں ذکر صحابہ ہو جائے نا، تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ نعرہ تو امیر سنت نے دیا، مگر اس پہ کلام میں نے پورا لکھا ہے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اللہ صاحب باقاعدہ شاگرد بھی بنائے ہیں آپ نے شاعری میں؟ یہ دیکھیں، باقاعدہ تو پوری دنیا کے اندر کچھ شعراء ایسے ہیں جو باقاعدہ چیک کرواتے رہے کلام، کہ اس کو ٹھیک کر دیں، اس کو ٹھیک کر دیں. بہت سارے ہیں. تو کراچی میں بھی کافی سارے شعراء رہے، مگر یہ کہ جب میں دیکھا کہ لوگوں کی خواہشات بہت الگ ہو جاتی ہیں، وہ شاعری سے بالکل ہٹ کر کچھ اور مطمع نظر میں جاتا ہے، تو اس لیے میں کب بنائیں. لیکن باقاعدہ شاعری جو اپنے کلام جو چیک کیے ہوں گے ان کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ماشاءاللہ. تقریباً 70-80 سے زیادہ شعراء ہیں جو مجھے کلام چیک کرواتے رہے. ان کے کلام بھی مقبول ہوئے. بہت سارے شعراء ایسے ہیں اچھے لکھنے والے بھی پیدا ہوئے. لیکن یہ ہے کہ بس اس کو میں نے باقاعدہ وہ نہیں بنایا، لیکن شاگرد بہت سارے. حضرت کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، کتنی ازواج سے کتنے بچے ہیں؟ اللہ اکبر. جی اس دور میں آپ ایسا سوال کر رہے ہیں. میں الحمدللہ، آپ کسی اور دور کی مثال دے کے جواب دے دیں. الحمدللہ میری صرف ایک بیوی اور تاحیت ایک ہی ارادہ ہے، لیکن 3 میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. 2 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، اور ایک بیٹا ہے. سب اتاری، پورا گھرانہ اتاری ہے. میرے والد محترم بھی اتاری ہیں، میری والدہ بھی اتاری ہیں. والدہ کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے بس یہی رہے کہ میری زندگی بس مقصد میں نے بنا لیا ہے، ماں باپ کی خدمت. واہ واہ واہ. آپ اپنے ماں باپ کے نوکر بن جائیں، دنیا آپ کو بادشاہ بنا دے گی. اللہ اکبر. صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں آج اس نتیجے پہنچا ہوں، یار میں نے گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ضائع کیے، اپنی زندگی بڑا حصہ ضائع کر دیا. ماں باپ کو جو مقام ہے ہم دے نہیں پاتے. یعنی ہم کسی کو مرشد بنا لیں تو گھنٹوں اس کو دے سکتے ہیں. جو اصل آپ کے مرشد ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، وہ بیماری کے لیے بیچارے بیماری میں چاہتے ہیں کہ اولاد آ کر بیٹھ جائے، ان سے اچھی باتیں کریں، ان کی جوانی کے قصے سنیں، ان کی ترقی کے راز سنیں، ان کی کامیابی کے راز. انہوں نے کتنی مشکل ادوار میں آپ کو پالا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں. ایک کال آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک دوست آ جائے، سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ جانے ہمیں کیوں ایسا کرتے ہیں یار. یہ وہ خزانہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ کبھی دفنا کر آئیں گے، ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. تو اس لیے ماں باپ کی قدر کریں. آج بھی اس دور میں کوئی چیز خالص نہیں ملتی ہے. اگر کوئی خالص ہے نا، وہ ماں باپ کا پیار ہے.
تو کوشش کریں جب تک یہ زندہ ہے نا ان کے قدموں میں رہیں, ان سے دعا کرواتے رہیں. میں نے ایک روایت پڑھی, یقین کریں حافظ صاحب, آج تک میں اثر پاتا ہوں, کہا کہ جو نبی کی دعا امت کے بارے میں ہوتی ہے وہی دعا ماں باپ کی اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہے. اللہ ایسے قبول فرماتا ہے, جو نبی کی دعا قبول فرماتا ہے ان کی امت کے بارے میں, ایسی ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے بارے میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو میں نے دیکھا ہے, آپ بھی بڑے فرما بردار ہیں. کچھ بھی ہو جائے, اگر والد صاحب نے منع کر دیا نا, آپ اپنی پسند چھوڑ دیتے ہیں, اپنا کیریئر چھوڑ دیتے ہیں, اپنا مستقبل بھی داؤ پہ لگانے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے والدین نے کیا. لیکن یہ بات بھی مانتا ہوں کہ میں خدمت اس طرح نہیں کر پایا. اللہ کرے کہ وہ خدمت کے لمحات بھی نصیب ہو جائیں اور وہ سعادت ملے کہ ہم واقعی ماں باپ کی خدمت جس کو کہتے ہیں وہ کر پائیں. اللہ کرے. خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے, ملا ہے جو بھی ملا ماں تیری دعاؤں سے, جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے, یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے. اس کلام کو ایسا نے پڑھا جی ماشاء اللہ, اور آپ نے پڑھا. آج بھی میں بس اکثر رات میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں نا تو خاص طور پہ کلام نکال لیتا ہوں. قسم اس میں اجاگر کا کچھ کمال نہیں, عروج اس کو ملا ماں تیری دعاؤں سے. جتنے میرے دوست ہیں, نوجوان ہیں, نیو جنریشن ہے, تو آپ موبائل پہ گھنٹوں ضائع نہ کریں, سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ضائع نہ کریں, عمل کی طرف آ جائیں, ماں باپ کے قدموں میں رہیں, انشاءاللہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. بہت اچھے, ہر چیز مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جتنی فکر آپ اپنے کسی ویڈیو یا اسٹیٹس پہ لائکس اور ویوز کی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہت کم فکر بھی اگر آپ والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینے کے حوالے سے پیدا کریں اپنی زندگی میں, تو یقین مانیں کہ آپ اتنا بلندی کی طرف جا سکتے ہیں کہ پھر یہ لائکس اور ریویوز آپ کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ کہ علامہ صاحب کے اس پیغام سے بھی امت کو بہت فائدہ ہوگا. علامہ صاحب دل تو چاہتا ہے بہت ساری باتیں آپ سے مزید کرنے کو, لیکن ظاہر بات ہے پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے, تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ادارے IDS کے بارے میں اگر کچھ تاثرات دینا چاہیں یا نصیحت کرنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں. بس وہی ہے کہ حضرت جو ہم نے شعراء کو, نعت خوانوں کو ہم نے جو میسیج دیا ہے وہی میسیج ہے, پر مطمع نظر دین کی خدمت ہونی چاہیے. واہ واہ. میرے سید دولت حسین شاہ صاحب فرماتے تھے اللہ کا قرب جو ہے نا وہ دین کی خدمت اور مخلوق کی خدمت میں ہے. آپ کا دل نرم ہونا چاہیے, آپ کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے نا یہ بڑا نرم ہو جائے. آپ کو اپنی ذاتی شہرت, ذاتی قابلیت, ذاتی ہنر یا اپنے پیسوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ دل کو نرم کر لیں اور ساری مخلوق کے لیے نرم کر لیں. یہ امت مسلمہ ہے, یہ امت مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے آپ کو بڑا پلیٹ فارم دیا ہے, ایک قابل قدر ماشاءاللہ ایک ٹیم آپ کو دی ہے, بہت اچھی ہے, افرادی قوت دی ہے آپ کو, موافق حالات دیے ہیں, اور سرمایہ کی جو ٹینشن ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہوگی, مگر اس سے بھی اللہ نے آپ کو جو ہے اس سے بھی آزاد کر دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ بس یہی ہو کہ ہمیں دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرانا ہے, اسلام کی قوت کو اور اس قوت میں اضافہ کرنا ہے, ہمیں اسلام کا بازو بننا ہے, ہم اس پرچم کو اٹھانا ہے اور ساری دنیا میں لہرانا ہے. بس سرکار کی عزت کا پرچم, یہ IDS اس دور کے اندر آپ دیکھیں سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت کا نام, آپ نے بھرپور استعمال کیا ہے اس دور کے اندر جہاں چینلز کو دیکھنا بھی کم ہو گیا. طاقت کی بھی حفاظت فرمائے اللہ آپ کی اس کی حفاظت فرمائے. حاسدین بھی ہوتے ہیں. جی بالکل حاسدین ہوتے ہیں, اور میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ صرف اور صرف اس میں تنقید ہی کرتے ہیں. آپ اس سے مبرہ ہیں ماشاءاللہ, آپ توجہ بھی نہیں دیتے, آپ کام کرتے ہیں. تو آپ کو میں دیکھا ہے کہ جو مستقل محنت کرتا ہے نا, کیونکہ آپ محنتی ناتخواں ہیں, آپ محنت کرنے والے ہیں, تو آپ نے جب اس کا جو آپ نے ایم بنایا ہے نا تو یقیناً آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی ہیں, اور دیتے رہیں گے تو آپ اوپر آتے رہیں. تو مقصود یہی ہے دین کی خدمت ہو, دین کا پرچم لے رہے ہیں, اور خاص طور پر جو ابھی تک نہیں آ سکے لیکن جو کام اچھا جانتے ہیں ان کو آپ آگے لائیں ضرور, تاکہ مقصود تو ذاتی شہرت نہیں ہے نہ ذاتی قابلیت ہے, مقصود یہی ہے اچھے لوگ آپ سے مل جائیں, موافق حالات ملیں, افرادی قوت ملے گی تو انشاءاللہ آپ کام کرتے رہیں گے. بس ایک اور نصیحت کروں گا, جی حضور ضرور, جو بھی آپ کام کریں IDS کے ذریعے, اور یہی کہ جو دین کے جو خدمت گار ہیں اصل, ان کے لیے آپ پرچار کرتے رہیں. میرے نزدیک اس وقت پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی ہے جو اطاعت کی زمین کو نم کر رہی ہے بلکہ زرخیز کر رہی ہے, اور عشق کی شجرکاری کر رہی ہے, اور وہ تناور درخت پیدا کر رہی ہے. تو پروڈکشن مشین جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے. بس جو دعوت اسلامی کے خلاف ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نہ رہیں. یہ میرا میسیج ہے. اللہ, بہت جاندار اور تگڑا میسیج علامہ صاحب نے آخر میں بالخصوص دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں آپ کے پیغام جو آپ نے آخری کلام سے پہلے جو آپ نے پیغام دیا, اس کا ماں حاصل جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ اس فکر کو چھوڑ کر
کون سی فکر کو؟ کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اس فکر کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، اس فکر کو بیدار کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو منزل دور نہیں ہے، منزل قریب ہے. اور یہ جو ارادے ہیں نا اور یہ جو عزم ہے نا، یہ آپ کو بہت جلد آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. اور وہ منزل عشق مصطفیٰ ہے اور وہ منزل رضا مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین کرام کا بھی بہت شکریہ. دیکھتے رہیے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.